الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ کے ذکر اور نبی پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی پربہار فضاؤں میں ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں قرآن پاک کے فضائل پر مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اس دوران حضرت سیدنا عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات کو کیوں بھول رہے ہیں؟ خدا عز و جل کی قسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑا عجوبہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے ابو ثور، یہ حضرت سیدنا عمرو بن معدی کرب کی کنیت تھی، آپ ہمیں کوئی عجیبہ سنائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمرو بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت تھا، قحط سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا۔ دور سے ایک خیمے پر نظر پڑی، قریب ہی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی اور خیمے کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا، اے آدمی، اگر تو مہمانی چاہتا ہے تو آ جا، اور اگر امداد درکار ہے تو ہم تیری مدد کریں گے۔ میں نے کہا، باتیں مت بنا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ تو وہ بوڑھا کمزوروں کی طرح بمشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے قریب آیا اور نہایت ہی پھرتی سے مجھ پر جھپٹا اور مجھے پٹک کر میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا، اب بول، میں تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے گھبرا کر کہا، چھوڑ دو۔ وہ میرے سینے سے ہٹ گیا۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا، اے عمرو، تو عرب کا مشہور شہسوار ہے، اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نامردی ہے، اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اس سے کہا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ یہ سنتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پر اسرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور چشمے زدن میں مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، بول، تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے چھوڑ دیا، مگر پھر میں نے اس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر پچھاڑ کر مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، اب تیسری بار میں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا، اے کنیز، تیز دھار دار تلوار لے آ۔ وہ لے آئی۔ اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا۔ ہم عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے، کیونکہ چوٹی کٹ جانا شکست خوردہ کی علامت ہے۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس پر اسرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا۔ سال پورا ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا۔ وہاں اس نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر اڑ گئے۔ دوبارہ اسی طرح
پڑھنے پر تمام درندے اپنی اپنی پناہ گاہوں سے باہر چلے گئے۔ پھر تیسری بار زور سے پڑھنے پر اونی لباس میں ملبوس کھجور کے تنے جتنا لمبا خوفناک کالا جن ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی۔ پر اسرار بوڑھے نے کہا، اے عمر، ہمت رکھ، اگر یہ مجھ پر غلبہ پا لے تو کہنا۔ اب کی بار میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب ہوگا۔ پھر وہ پر اسرار بوڑھا اور کالا جن دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ پر اسرار بوڑھا ہار گیا اور کالا جن اس پر غالب آ گیا۔ اس پر میں نے کہا، اب کی بار میرا ساتھی لات و عزا یعنی کافروں کے ان دونوں بتوں کی وجہ سے جیت جائے گا۔ یہ سن کر پر اسرار بوڑھے نے مجھے ایسا زوردار تماچا رسید کیا کہ مجھے دن میں دہاڑے تارے نظر آ گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میرا سر اکھڑ کر دھڑ سے جدا ہو جائے گا۔ میں نے معذرت چاہی اور کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں میں پھر مقابلہ ہوا۔ پر اسرار بوڑھا اس کالے جن کو دبوچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں نے کہا، میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پر اسرار بوڑھے نے نہایت پھرتی کے ساتھ اس کو زمین میں لکڑی کی طرح گاڑ دیا اور پھر اس کا پیٹ چیر کر اس میں سے لانٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور کہا، اے عمر، یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے۔ میں نے اس پر اسرار بوڑھے سے استفسار کیا، یعنی پوچھا، آپ کا اور اس کالے جن کا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگا، ایک نصرانی جن میرا دوست تھا، اس کی قوم سے ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا ہے اور اللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پر وہ پر اسرار بوڑھا جب غافل ہو کر سو گیا تو موقع پا کر میں نے اس کی تلوار چھین کر نہایت پھرتی کے ساتھ اس کی پنڈلیوں پر ایک زوردار وار کیا، جس سے دونوں ٹانگیں کٹ کر جسم سے جدا ہو گئیں۔ وہ چیخنے لگا، او غدار، تو نے مجھے سخت دھوکہ دیا ہے۔ مگر میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا، پے در پے وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر جب میں خیمے میں واپس آیا تو وہ کنیز بولی، اے عمر، جن سے مقابلے کا کیا بنا؟ میں نے کہا، بوڑھے شیخ کو جنات نے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ او بے وفا، اس کے قاتل جنات نہیں بلکہ تو خود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بے قرار و اشکبار ہو کر عربی میں 5 اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے۔ پہلا، اے میری آنکھ، تو اس بہادر شہ سوار پر خوب رو اور پے در پے آنسو بہا۔ دوسرا، اے عمر، تیری زندگی پر افسوس ہے، حالانکہ تیرے دوست کو زندگی نے موت کی طرف دھکیل دیا ہے۔ تیسرا، اور اے عمر، اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے بعد تو اپنے قبیلے بنی زبیدہ اور کفار یعنی ناشکروں کے گروہ کے سامنے کس طرح فخر کے ساتھ چل سکتا ہے؟ چوتھا، مجھے میری عمر کی قسم، اے عمر، اگر تو لڑنے میں واقعی سچا ہوتا، یعنی بغیر دھوکہ دیے مردوں کی طرح اس سے مقابلہ کرتا، تو اس کی طرف سے ضرور تیز دھاردار تلوار تجھ تک پہنچ کر رہتی اور تیرا کام تمام کر دیتی۔ پانچواں، اے اس بوڑھے کو قتل کرنے والے بادشاہ حقیقی، اللہ تعالیٰ تجھے برا اور ذلت والا بدلہ دے تیرے جرم کے بدلے میں، اور تجھے بھی اس کی طرح سے ذلت و رسوائی والی زندگی ملے جس طرح کی تو نے اپنے دوست کے ساتھ ذلت و رسوائی والا سلوک کیا ہے۔ میں جھلا کر قتل کرنے کے لیے اس پر چڑھ دوڑا، مگر وہ حیرت انگیز طور پر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، گویا اس کو زمین نے نگل لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کس قدر حیرت انگیز برکات ہیں۔
ان برکتوں کو لوٹنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حیرت انگیز طور پر حل ہوں گے اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے غیبی امداد ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو باتیں بیان ہوئیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں صحیح طریقے سے سننے، اسے صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔